ساتھ یہ بتائیے کہ مولانا صاحب کی جو مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے مطالبات ہیں اور جس کے اوپر ایک ڈیڈ لاک ہے حکومت کا اور جے یو آئی کا، بڑے سخت بیانات ہیں مولانا صاحب کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت مولانا صاحب کے مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی یا جس ریزن سے انہوں نے اس بل کو روکا ہے وہ منوانے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیے مولانا صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مدرسہ رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے یہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہو رہی. اس سے پہلے بھی پاکستان میں مختلف ادوار میں مختلف قوانین مدرسہ رجسٹریشن، ان کی پراپر ریگولیشن، ان کی مانیٹرنگ، اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس اس کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں ان کی کسی نہ کسی طور پہ اکاؤنٹیبلٹی یا ان کی کسی ایسے پروسیس کے اندر ضرور ریاست کا ہمیشہ سے یہ ڈیزائر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو مدرسہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ جو بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں، افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، دیگر جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کی کوئی رجسٹریشن، اکاؤنٹیبلٹی، ٹریکنگ پروسیس ہو، کیونکہ ہماری دہشت گردی کی جنگ کے اندر ہمیں بہت سارے اس طرح کے ریاست کہتی ہے کہ اسے ثبوت ملے جس میں مدرسہ کے گاب کے نیچے بہت سارے اور کام ہیں. رائٹ. یہ بات ایک لیجٹمیٹ نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. اور اس لیجٹمیٹ نیشنل انٹرسٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے ماضی میں بھی قانون سازیاں ہوئی. ہمارے پاس آلریڈی ایک قانون موجود ہے مدرسہ رجسٹریشنز کا، جس کے اندر مختلف مکتبہ فکر کے لحاظ سے 4 یا 5 سکولز ہیں جن کی مختلف رجسٹریشنز ہوتی ہیں. وہ ایک بیوروکریٹک پروسیس ہے، لیکن اس تمام چیزوں کے اندر نیچرلی کچھ دیگر خد و خال بھی انوالوڈ ہیں. مدرسے کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی، جو فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں ان کا ایکسپینڈیچر کیسے ہے، بہت سارے اس میں دیگر اس طرح کے معاملات ہیں. جو مدرسہ ریلیٹڈ پارٹیز ہیں، صرف پولیٹیکل پارٹی ہم جے یو آئی ایف کی بات نہیں کر رہے، جو دیگر مدرسہ کے لیے بھی جو ان کی منتظمین ہیں، انہوں نے اس طرح کے قوانین کو ماضی میں بھی ریزسٹ کیا ہے. اور ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے تو یہ نہ صرف ایک لیگل ایشو ہے بٹ ایک پولیٹیکل ایشو بھی بن گیا. رائٹ. اس بیک گراؤنڈ کے اندر وی ہیو ٹو سی کہ گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہوگا. ہمیں اس بات کا تو ادراک ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ گورنمنٹ اسٹریٹ پاور کسی وجہ سے ان کو حاصل نہیں ہے. ان کے پاس پارلیمنٹ میں نمبرز ہیں جس کو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ لوٹڈ سیٹس ہیں یا یہ ریگڈ سیٹس ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں ان کے پاس نمبرز ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے، اسٹیٹ کی پاور ہے. لیکن جو پبلک آؤٹ کرائے ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پبلک رسپانس گورنمنٹ کے پاس کوئی نہیں ہے. صحیح. ایسی سچویشن کے اندر پی ٹی آئی الون صرف اس کو دیکھنا کافی مسئلہ بن گیا تھا. اگر مولانا صاحب اس طرح کی کسی ایشو کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے، ایک ایسے وقت پہ جب بیشتر پاکستان ویسے ہی حکومت سے تھوڑا سا نالاں ہے اور اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنے کے مختلف موڈز میں ہے جس کو پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے، تو میرے خیال میں مولانا صاحب ول بی ان اے ٹریمنڈس بارگیننگ پوزیشن کہ وہ اپنے مطالبات اس میں منوا بھی لیں. گورنمنٹ اس اسٹریٹ پروٹیسٹ کو ہر صورت میں اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ہر صورت اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک وعدہ ہوا 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور پھر اس کو بالکل عین موقع پر یعنی کہ قانون سازی ہو جاتی ہے، لیکن ٹو میک اٹ این ایکٹ صدر مملکت سائن نہیں کرتے. اندیا بھی دیا ہے سالک حسین صاحب نے، چودھری سالک نے، جو ریلیجس افیئر منسٹر ہیں، کہ اس میں وقت لگے گا کیونکہ کچھ معاملات ہیں جو قانون سازی میں ہونا لازم ہیں، یعنی کہ دے ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ممکنہ احتجاج ہوا تو حکومت کی پالیسی وہی رہے گی جو تحریک انصاف کے ساتھ رہی ہے ہر احتجاج میں، یا مولانا صاحب کے ساتھ مختلف ہوگی؟ دیکھیے اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ پالیسی مختلف ہوگی. جو کارروائی تحریک انصاف کے ساتھ کی جا رہی ہے، خواہ وہ پروٹیسٹ کی شکل میں ہم نے 26ویں کی رات کو دیکھی جو کارروائی ہوئی جس طرح کی بربریت حکومت کی طرف سے ہوئی، یا ماضی کے آپ 2-2.5 سال دیکھ لیں، تحریک انصاف کے ساتھ تو ایک امتیازی اس حکومت کا پیار لگتا ہے.
خاص خلوص اور محبت لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی محبت کے ساتھ تو یہ حکومت مولانا صاحب کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکے گی. نہ ہی تحریک انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا نہیں خیال مولانا صاحب کے ساتھ کر سکے گی. مولانا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ 26ویں ترمیم میں وعدے کیے گئے، رائٹ. اور اگر وعدے وہ بیشتر ٹوٹ جائیں تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب بھی شاید ابھی تو ناراضگی کا ہی اظہار کریں. میں بصد احترام کہوں کہ مجھے یہ پولیٹیکل پوسچرنگ بہت ڈس انجینوس لگتی ہے. لوگ اس بات کو ماننے سے تیار نہیں ہیں، لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کی طرح کی ایک اتنا بڑا اسٹرکچرل چینج کر دیں صرف کچھ وربل وعدوں کے اوپر، جو 2 دن بعد حکومت نہ مانے اور آپ کچھ نہ کر سکیں. یہ بات کوئی ہضم نہیں ہوئی. اس میں ضرور کچھ ملی بھگت بھی شامل لگتی ہے. تحریک انصاف کے معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لیڈر اندر ہے، پارٹی میں کچھ اختلافات ہیں کی خبریں آتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہیں، اور اب تو بیانات میں اتنا تضاد ہے، اور خصوصاً ایک طرف فیملی کے بیانات ہیں اور ایک طرف موجودہ پارٹی قیادت جو ان تمام بیانات کی تردید کر رہی ہے. تو یہ کہ حکمت عملی میں کچھ نقص ہے، یہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیے، تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر خاص طور پہ جو پچھلے کچھ ہفتوں میں ہوئی، اور اگر آپ اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کر دیں تو پچھلے کچھ مہینوں میں ہوئی، میں تو یہ کہوں گا جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے اب تک کی سیاست تحریک انصاف نے کی ہے، اس میں بہت سارے سکم ہیں. اس پہ بہت سی تنقید کی جا سکتی ہے، اس پہ بہت سے ان کے انٹرنل سٹرائف کے اوپر بات ہو سکتی ہے، بلکہ آپ اور میں تو اس پہ کیا بات کریں گے جو تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں، ایسے لوگ جن کو سرویز میں ہم نے سنا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر، سوشل میڈیا پہ روز دیکھتے ہیں، ویسے سوسائٹی کے اندر اٹھتے بیٹھتے ملاقات ہوتی ہے. سب سے زیادہ تنقید تو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں تو یہ بھی کہوں گا ان کی لیگل اسٹریٹجی میں، اور ان کا جو نیریٹو ہے جس کی وجہ سے انٹرنلی بھی وہ ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں.